سلام علیکم، بات کریں بھائی، وعلیکم السلام جی کیا جی حال میں چال آپ ہے سے بھائی، یہ کیا پوچھنا نام ہے؟ تھا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی کہاں سے جی کال کر میں رہے نے ہیں؟ میں پاکستان سرگودا سے وقار احمد نام ہے میرا. وقار بھائی، کیا حکم ہے بھائی؟ تو وہ نا میں نے وضو کے متعلق آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اور ایک آصف خان کے ساتھ پورا ایک مناظرہ تھا وہ تھا. اس صحیح. میں آپ نے صحیح مسلم سے آپ نے حدیث کی دکھائیں اور انہوں نے بھی ہوں نکال کے دکھا دی. پھر آپ نے قرآن سے امام راضی کا بھی مطلب قرآن سے بھی آپ نے آیت یا آپ اس کو وَأَرْجُلَكُمْ پڑھو یا وَأَرْجُلِكُمْ پڑھو، دونوں صورتوں میں وہ مسح پہ ہی دلالت. اب ایک اور جو ہے میں وہ غامدی صاحب نے ایک بتایا، انہوں نے کہا جی کہ قرآن پاک کا یہ اصول ہے کہ کبھی بھی مسح کی حد نہیں بتائی جاتی، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ اسی آیت کے اندر ہی آگے جب مسح کا ذکر آیا تو وہ ایدیکم من آ گیا، تو کوئی مسح کی حد نہیں بتائی جاتی. تو جو حد کا بتانا فی الکعبین یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہوتا ہے. اور بھائی، مسح کس پہ دلالت کرتی ہے؟ مسح، لفظ مسح کہتا کس اگر پہ آپ دلالت کرتی ہے؟ مسح کرنے پہ دلالت کرتی ہے نا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسحوا ارجل کو مسح کرنا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ اس لیے کہ مسح کی حد تعین نہیں کیا ہے. یہ کوئی حدیث روایت تو نہیں، یہ آپ کا اجتہاد ہے کہ بھئی اگر مسح کی حد تعین نہیں ہوئی تو اس سے مسح مراد نہیں ہوتا، غسل مراد ہوتا ہے، دھونا مراد ہوتا ہے. یہ آپ کا فکر ہے بھائی، یہ کوئی قرآنی آیہ وغیرہ نہیں ہے. جب قرآن نے بتایا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ یا ارجلکم، تو پیروں کا مسح کرنا. نہیں کہیں پہ ایسی دلیل ملتی ہے کہ جہاں پہ مسح بھی ہو اور حد بھی بتائی ہوئی ہو اس یہ کے کوئی علاوہ؟ دلیل نہیں ہے عزیز میرے بھائی. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ نہیں فرمایا وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا کچھ حصہ مسح کرو، سر کا کچھ حصہ مسح کرو. اب سر کے کچھ بھی حصے میں مسح کرے انسان وہ کافی ہے، پورا حد نہیں بتایا وہ کہاں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس یہ ویسے ادعا تو کرنا کہ وجوہکم مسح کی حد سر نہیں کا ہے. مسح جی کا جی کوئی حد معین نہیں کیا ہے، تو اس طرح کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ پر قرآن نے فرمایا وَامْسَحُوا وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اس لیے کہ ویسے اس کا حد تعین نہیں وجوہکم کیا، لکھی اس ہوئی کا حد مطلب نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ اس کو دھونا ضروری ہے. وہ لفظ کو دیکھو نا بھائی، کس حد تک آپ نے مسح کرنا ہے، کس حد تک آپ نے دھونا ہے، یہ تو سنت تعین کرے گی. بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کی تفصیل سنت میں آئے گا، یہ کوئی حدیث روایت تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اور ویسے بھی وجوہکم کی بھی حد نہیں ہے تو لیکن وہ ہوتے ہیں تو یہ کوئی شرط نہ. ہاں جی، دوسری بات کا ایک جواب ہے وہ مجھے مل گیا، ذرا ویسے آپ بھی اگر تھوڑا سا اس کو بتا دیں. یہ ہمارے اکثر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آیت تطہیر ہے انما یرید اللہ تو اس سے پہلے جو ہے وہ تو نبی کی بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہوتی ہے، تو اہل بیت میں وہ شامل ہیں. اب حدیث قصاء کے مطابق تو وہ 5 اہل تو بیت میں، قرآن کی لیکن اس کے ترتیب اوپر جو ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی ترتیب کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو موجودہ قرآن ہے، جمع تلاوت جس کو بولتے ہیں، یہ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے. ٹھیک ہے نا، یہ تو صحابہ کا اجتہاد ہے. اور یہ نہیں، اگر اس کی کوئی کوئی دلیل ہے کہ ان دونوں کا نزول کا وقت الگ الگ ہے ان آیات کا، اور انما یرید اللہ عرض کر رہا ہوں لیذھب عرض عنکم کر رہا ہوں الرجس اہل البیت. عرض کر رہا ہوں کہ ان آیات کو ازواج کے آیات کے بیچ میں جو رکھا گیا ہے یہ کس کا کام ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے احادیث ہیں کہ انہوں نے آیت تطہیر کی تلاوت کیا، ایک دفعہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے ازواج والی آیات کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کی. روایات بہت زیادہ ہیں آیت تطہیر کی تلاوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے، لیکن ازواج والے آیات کے ساتھ انہوں نے تلاوت کی، ایک بھی حدیث نہیں ہے. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اس کی روایات بہت زیادہ ہیں. انہوں نے یہ آیت ازواج کے لیے تلاوت کی، وہ ایک بھی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب مان بھی لیں کہ یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے، یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ بہت ہے. اب میں اس کے متعلق آئندہ جا کر تفصیل سے بات کروں گا کہ اس طرح بہت ہوتا ہے کہ خطاب میں عدول ہوتا ہے. آیا کا صدر کسی سے خطاب، آیا کا ذیل کسی اور سے خطاب ہوتا ہے. ایک ہی آیت ہے، آیا کا صدر ایک شخص سے خطاب ہے، ذیل جو ہے کسی اور سے خطاب. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آیا کا اگر صدر جو ہے ازواج سے خطاب ہو، اس کا ذیل وہ بھی کوئی ضروری نہیں ویسے کہ بھی پھر ازواج ہی یہاں سے پہ خطاب ہو. ایک عربی گرامر کے لحاظ سے بھی پھر انما یرید اللہ لیذھب بالکل عنکم بالکل عنکن ہونا چاہیے تھا، عنکن بالکل ہونا چاہیے بالکل. تھا. اور پھر وہ اس کا جو ہے وہ لہجہ بھی بدل جاتا ہے، الفاظ بھی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. خود تو الفاظ میں عنکن قرائن ہے بہت تو واضح ہیں. مذکر کا صیغہ ہے تو جو یہ بھی پھر دلالت علماء میں کرتا دیکھیں نا، پھر مثلا مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اس کو ازواج کے لیے روایت نہیں کی ہے. آیت تطہیر کو روایت کیا مسلم نے کس کے لیے؟ دوسری کتب میں بھی دیکھیں، سنن نسائی وغیرہ میں سب اہل بیت علیہ السلام کے خمسہ طیبہ پنجتن پاک علیہ السلام کے فضائل کے باب میں روایت کی. ازواج میں کہا کہ ان لوگوں کو بہت بخوبی معلوم تھا کہ یہ جو ہے کون ہے، یہ جو مطہر ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، وہ جانتے تھے وہ کہ کس کی شان میں نازل ہوئی. انہوں نے ادعا نہیں کیا، مسلم نے بخاری وغیرہ نے کی ازواج کی شان میں نازل ہوئی ہے.
جی جناب. ایک سوال ہے، یہ جو دو معاملات تھے نا، ان پہ کسی حد تک میں جیسے آپ کو بتایا کہ کچھ میرے پاس کلیریفیکیشنز بھی موجود. ایک صرف آخری بات ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس میں ہم نے بڑی اس میں بحث کی کہ جو امام ہیں اس ٹائم پہ ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور وہ پھر آپ نے اس کو یہ ثابت بھی کیا کہ انبیاء جو ہیں جیسے کہ وہ زندہ ہیں، السلام علیکم یا نبی کہتے ہیں تو وہ زندہ ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، لیکن زندہ کے ساتھ ساتھ کیا ان کا حاضر ہونا بھی ضروری نہیں ہے؟ یعنی اب وہ زندہ تو ہیں، کیا وہ ہر جگہ پہ حاضر اگر بھی سنتے ہیں تو کافی، اگر مثلا اگر نہیں حاضر نہیں ہے نا تو یہ شرک نہیں بنتا. مثلا ایک شخص حاضر نہیں ہے، آپ اس کو پکاریں تو یہ شرک نہیں ہے. لیکن آپ مان بھی لیں وہ حاضر نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلو مان لیا حاضر نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا کہ پیغمبر حاضر ہیں، میں غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ حاضر ہیں، میں نے ان کو پکارا تو یہ میں مشرک کیوں بنا؟ اب فرض کریں میں کمرے میں ہوں، میری سوچ یہ ہے کہ کمرے کے باہر کوئی آدمی ہے، وہ میری آواز سن رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ بھائی کمرے میں پانی نہیں، پانی لے کے آؤ، لیکن باہر کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، وہ باہر کوئی بھی نہیں ہے. چلے میں نے ایک فضول کام انجام دیا نا، میں نے جہالت میں نادانی میں ایک فضول کام انجام دیا، لیکن میں مشرک ہوا ہوں. بات یہ وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. ہاں یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پکارا، اب فرض کرتے ہیں کہ وہ حاضر نہیں ہے، مان لیا بھائی، ثابت کیا تم نے، ثابت تمہارے پاس دلیل تو کوئی نہیں کہ وہ حاضر نہیں. قرآن کہتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ ہم ہر امت سے شاہد لائیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر شاہد لائیں گے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت دینا اصلا غلط ہے، گناہ ہے، مگر یہ کہ تم اچھی طرح سے تم کو پتا ہو. اگر تم نے دیکھا سورج کی طرح دیکھا واضح ہے تو پھر شہادت دینا، وإلا شہادت دینا حرام ہے. قرآن تو فرماتا ہے وہ شاہد ہیں. اب مان بھی لیا چلو وہ شاہد نہیں، حاضر نہیں، شاہد نہیں، تو یہ تو شرک نہیں بنتا نا. تمہارا ادعا تو یہ ہے کہ شرک ہے. او بھائی آپ کے وہابی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں شرک ہے. نہیں، وہ تو پھر بہت کچھ کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اصل تو یہ بات ہے. وہ الگ بات ہے بھائی. ایک بات شرک کی ہے نا، قدم بقدم چلتے ہیں. پہلی بات تم شرک ثابت کرو، ہم شرک کو نفی جب کرتے ہیں تو پھر ہم وہ کیا وہ یہ بات واقعا وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، ان کے پاس معجزات کرامات ہیں، وہ ہیلپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ دوسری بات ہے. ٹھیک ہے. نہیں شرک نہیں ہے. شرک تب ہوتا نا جب ہم ان کو برابر مانتے یا ان کو الہ مانتے، پھر شرک ہوتا. تو شرک تو نہیں. اگر ان کی عبادت کرو تو شرک ہے، عبادت نہیں کرتے بھائی، مدد مانگتے ہیں، اس میں شرک کہاں سے آ گئی؟ اوکے میرے بھائی، تھینک یو. خدا حافظ. تھینک یو میرے بھائی.